أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی دنیا سے بہتر بدل کا نظارہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی خواہشوں میں، شہوتوں میں پڑ گئے ہیں اور عورتوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، سونے چاندی کے ڈھیر کو پیارا کرتے ہیں، عمدہ گھوڑے اور کاریں اور موٹریں اور ماڈرن الیکٹرانک اور ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، انہی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، اور کچھ جانوروں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ زمینوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا کہ وہ دنیا کی سب چیزیں ہیں اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا بدل بہتر طریقے سے جو جنت میں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے اس کا کچھ نظارہ کرایا ہے. تو اس لیے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس میں معلومات ہو جائیں گی. ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل کہہ دو، ان لوگوں کو بتا دو، آؤ نبئکم، نبے کہتے ہیں خبر دینا، کم تمہیں، آؤ نبئکم کیا میں تمہیں خبر دے دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیرن، خیر کہتے ہیں بہتر کو، کیا میں اس سے بہتر، من کا مطلب سے، ذالکم کا مطلب اس سے، یعنی یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے بہتر کی کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا ان سے بہتر بات نہ بتا دوں، کیا یہ جو دنیا کی لذتیں اور چاہتیں اور نعمتیں ہیں کیا اس سے بہتر میں نہ آپ کو بتا دوں. کل فرما دو ان کو، آؤ نبئکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیرن بہتر، من ذالکم اس سے، یعنی یہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی دنیا کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں کیا اس سے بہتر نعمتوں کی تمہیں خبر نہ دے دوں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے فرما رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں. ارشاد ہوتا ہے وہ کس کو ملیں گی، کیسے ہوگا سلسلہ اور کیا ہوں گی. ارشاد ہوتا ہے للذین ان لوگوں کے لیے، للذین اتقوا کا مطلب جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بندے کو کوئی کام ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر لگتا ہے تو برا کام نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے. تو تقوی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر بندے میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ ہر بری چیز سے پرہیز کرتا ہے، اس چیز کو پسند رکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے. اس لیے فرمایا للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم، عند کا مطلب پاس، ربہم کا مطلب ان کے رب کے، یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے کچھ ہے. آگے بتا رہے ہیں کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہے ان کے لیے، جنت ہے ان کے لیے، باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من سے، تحت کہتے ہیں نیچے، انہار، تو انہار نہر کی جمع ہے، یعنی ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یعنی جنت جو ہے نا وہ باغات ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے باغ ہیں
جنت کے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہے، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، تو خالدین کا مطلب ہمیشہ، فیہا کا مطلب اس میں، تو یہ لوگ سب اس میں جو جنت والے ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر موت نہیں آئے گی، موت تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی، تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ، ازواج کہتے ہیں زوج کی جمع ازواج، زوج کا مطلب ہے خامند یا بیوی، جس میں ایک کو زوج کہتے ہیں، یعنی خامد ہو یا بیوی ہو، ایک کو زوج کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر جو خامد ہوں گے ان کو بیویاں مل جائیں گی، بیویوں کو خامد مل جائیں گے، اور اس طرح سے جو بیویاں ملیں گی وہ خوبصورت ہوں گی، اور ماشاءاللہ وہاں حیض و نفاس سے پاک اور ہر طرح کے بول براز سے پاک، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی جنت کا ایسا منظر بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ازواج یعنی ان کو بیویاں ملیں گی، متحرہ کہتے ہیں ایسی پاک کہ پاکیزگی بھی اس پر ناز کرے، یعنی اتنی پاک ہوں گی تو وہ ملیں گی۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے وَرِضْوَانٌ، اور رضوان کہتے ہیں راضی ہونا، خوش ہونا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی ہوگی جو وہاں پر ملے گی، وہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جنت میں جب بندے پہنچیں گے نا تو وہاں پر اللہ کا راضی ہونا کہ اللہ جنت والوں پر کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں کبھی کبھی اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، تو جنت میں اللہ وہاں بندوں پر ناراض ہی نہیں ہوگا جو جنت میں رہیں گے کسی پر بھی، تو یہ اللہ کی رضا ان کو ملے گی، یہ سب سے بڑھ کر ایک اللہ کا کرم ہوگا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھتا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، بندے جو ہم کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ اب کیا کام کر رہا ہے، کس کام میں ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا ارادہ کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، عمل کیسا کر رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے قُلْ أَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان لوگوں کو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں جو اس دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی یہ جو آپ کی خواہشات اور شہوات کی مرغوب چیزیں ہیں ان سے بہتر ہوں، ان چیزوں کا نہ بتاؤں میں آپ کو، ان کی خبر نہ دوں؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور وہ اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی کی ساری بھاگ دوڑ اسی مرغوبات کی کشش میں رہتی ہے، یعنی جس کی طرف شہوت اور نفس کا چسکا ہے بس اسی میں ہی وہ گم رہتے ہیں، اس طرح وہ دنیا سے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، تو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ دنیا کی چیزوں کو، لیکن جو اللہ نے بندے کے لیے رکھا ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ لہذا یہ خطاب ہی ان لوگوں سے ہے جو دنیاوی شہوتوں اور خواہشوں سے سرشار ہیں، ان فانی نعمتوں سے بہتر کی اللہ خبر دے رہا ہے، کیونکہ یہ جو شہوت کی محبت ہے، عورتوں کی ہو، اولاد کی ہو، سونے چاندی کے ڈھیر کی ہو، عمدہ گھوڑے، کاریں، موٹریں، دنیا کی چیزیں، مویشی اور زمینیں شمینیں، اس طرح کی چیزوں کی جو
محبت اور چاہت ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے جو کچھ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ تھوڑا پرہیزگار ہو جائیں، تقوی اختیار کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا تقوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے نا تو دل پر اس کا دبا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر توبہ کر لے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، اگر توبہ استغفار نہ کرے تو وہ جاری رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، اس طرح سارے دل کو ہی سیاہ کر ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اب بندے کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ اس کی صورت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس لیے تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، یا منافقت رکھتے ہیں، یا دل ان کا بدگمانی رکھتا ہے، تو ایسے بندے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے کوئی بڑی رات ہو، تب بھی۔ تو اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں جو آپ کے اندر جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو سارا جسم درست نہیں ہے، اور وہی دل ہے۔ تو اس لیے برائی جو دل سے اللہ کی محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے میں ان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، جیسے حلال اور حرام کی بات ہو تو حلال میں ان کو سکون ملتا ہے، حرام سے وہ دور رہتے ہیں۔ اسی طرح اچھے برے کی وہ باقاعدہ تمیز رکھتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع ہوتا ہے، بروں سے دور رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو ہے شیطان دنیا جو ہے نا، اس میں دو چیزوں میں بندہ پھنسا ہوا ہے، شیطان ایک طرف ہے اور دوسری طرف نفس اور اس کی خواہشات ہیں، تو بندہ درمیان میں چلتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بندہ اپنے آپ کو بچا کے چلے، جیسے ہوتا ہے نا دونوں طرف کانٹے ہوں تو بندہ دامن کو سمیٹ کے چلتا ہے، اس طرح سے ادھر شیطان ہے، دوسری طرف نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، تو بندے کو سمیٹ کے چلنا ہے تاکہ یہ دنیا سے جو ہے نا بڑا یعنی کانٹے جو چاہے وہ نفس کی طرف سے ہیں، اس کی خواہشوں کی طرف سے، یا شیطان کی طرف سے، دونوں سے بچ کر وہ جو ہے نا البندہ دنیا سے چلا جائے، یہی سب سے بڑی بندے کی جو ہے نجات ہے۔ تو اس لیے اس طرف کوشش کرے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار جو بندے ہوتے ہیں انہی کے لیے پھر اللہ نے فرمایا وہ جنت جو ہے اس کے باغ رکھے ہوئے ہیں، باغوں میں نہریں بہہ رہی ہیں، پھر وہاں پر جیسے یہاں سے جو نیک لوگ جہاں سے مسلمان جو فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں آخرت میں اگر جو نیک مرد ہوگا تو اس کو عورت بھی نیک، اگر دونوں میاں بیوی نیک ہوں گے تو وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے رفیق ہوں گے اور ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف ضرور ہوں گے۔ اور اس طرح اگر دونوں جو ہیں ان میں سے ایک اگر اچھا نہیں ہے مرد تو عورت اچھی ہے تو عورت جنت میں جائے گی تو اس کو خامند کوئی اور ملے گا، اور مرد جہنم میں جائے گا تو وہاں پہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر عورت ہی خراب ہے اور گناہ گار ہے اور جہنم میں جائے گی تو مرد اگر جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھی بیوی وہاں جنت میں عطا کر دے گا۔ تو اس طرح سے جنت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بیویاں بھی عطا کرے گا، اور جو یعنی مرد ہیں ان کو اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خامد عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ جنت کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس کی بات کرتے ہیں آگے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کی زندگی وہاں ملنی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس لیے جو ہے وہاں پر وہ جو زندگی ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں وہ ازواج مطہرۃ،
یعنی وہاں پر بیویاں ہوں گی پاک، یعنی عورتیں پاک عورتیں ہوں گی۔ اور یہاں کی دنیا کی عورتیں جو ہیں، یہاں پر جو دنیا میں جو عورتیں ہیں ان میں حیض و نفاس ہے، بول براز ہے، اور وہاں پر نہ پیشاب ہوگا، نہ کوئی ایسی کوئی یہ چیزیں پخانا پیشاب بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی یعنی جنت میں نہ کوئی حیض و نفاس ہوگا، اور اس طرح سے پاک ہوں گی، یعنی عورتیں جو ہے نا پاک ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی، اور غیر ضروری بالوں سے پاک ہوں گی، اور خدمت میں ہر وقت مرد کے حاضر ہوں گی۔ اور اس طرح سے وہ جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہوگی کہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بن کے بندے کے سامنے آئیں گی۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ عورتیں جو ہے عطا فرمائے گا، وہ اس وجہ سے کہ وہ نیکیوں میں بلند مقام پر ہوں گے۔ جیسے کسی حدیث میں یہ ملتا ہے کہ بعض مردوں کو عورتیں ملیں گی تو ان میں سے جو ان کی بیویاں ہوں گی، تو اگر اس کو کوئی خوبصورت بیوی ملے گی تو وہ اس کو بتائے گی کہ فلاں دن دنیا میں فلاں وقت تو نے یہ کام کیا تھا، تو وہ اللہ کو اتنا پیارا لگا تھا، تو اس کے بدلے میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بنا دیا تھا، تیرے نکاح میں کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے بعض بندے ہوتے ہیں نا، گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے بندہ نا جب، تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے نا بندہ، تو وہاں پر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہاں انعام و اکرام جو ہے عطا فرماتا ہے۔ بعض انعام و اکرام عورتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو بھی عنایات ہوں گی تو وہاں سے بندے کو پتہ چلے گا یہ وہ چیز ہے جو میرے دنیا میں نے وہ کام کیا تھا، فلاں گناہ سے بچا تھا یا فلاں نیک کام کیا تھا، اس کے بدلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ چیز خود بتائے گی، اور وہ اگر عورت ہوگی تو وہ بھی بتائے گی، تو اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا وہاں پہ۔ تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے اس میں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پچھلی آیت میں یہ بھی تھا کہ عورتوں کے علاوہ بیٹے یا اولاد ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو، لوگ اس کی خواہش میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا دنیا میں تو دیکھیں نا، دنیا میں اولاد جو ہے نا وہ تو دو طرح سے ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اولاد جو ہوتی ہے کام میں مدد دیتی ہے، دوسری نسل کی بقا کے لیے ہوتی ہے۔ اب جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں موت آئے گی نہیں، نسل تو بندے کی ختم نہیں ہوگی وہاں پہ، اس لیے، اور دوسرا مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ فرشتے ہر وقت حاضر ہوں گے وہاں، تو ہر وقت بندے کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ میسر ہوگا، تو وہاں ضرورت تو نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جو ہے نا، یہ آتا ہے ایک حدیث میں کہ اگر کوئی خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بھی عطا فرمائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر اس کی ولادت، پھر اس کا بڑا ہونا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہوگی۔ دیکھیں اسی طرح سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں، جہاں جو دنیا میں یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لوگ ان کے پیچھے، تو یہ دنیا میں آخرت میں تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں نہ سونے چاندی کو استعمال کرنا ہے، نہ کوئی فخر و غرور کرنا ہے اس کا، تو اس لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہاں پہ۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو محل دیے ہوں گے تو اس میں جو ہے ایک اینٹ اگر سونے کی ہوگی تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی دوسری چاندی کی ہوگی۔ اس طرح کچھ جنتیں ہیں جن میں چاندی والی عمارتیں ہوں گی، محل ہوں گے، جس میں سونے والے محل ہوں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو وہاں ضرور ملیں گے۔ اس طرح سے دیکھیں کتنی بڑی شان ہے یہاں، تو بندہ بڑی یعنی وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہیں ان کو بھی پس پش ڈال کر اپنی مرضی اختیار کرتا ہے اور نفس کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر نفس پر اگر خود بیٹھ جائے اور اللہ کی خواہش کو ہی پورا کرتا جائے تو جنت کی سب چیزیں اس کا مقدر بن سکتی ہیں۔ اسی طرح جیسے گھوڑے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، جیسے یہاں کاریں موٹریں گھوڑے یا اس طرح کی چیزیں جیسے ہوتی ہیں، تو وہاں پر گھوڑے کا کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ویسے بھی وہاں پر سواری کی ضرورت تو نہیں ہوگی اور نہ جہاد کی ضرورت ہوگی، گھوڑے جس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اونٹ اور گھوڑے
عطا فرمائے گا یہ اس پر سوار ہو کر جائیں گے، اور اپنے اہل جنت میں جو ان کے عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، تو ان سے یہ ملاقات کریں گے، اونٹوں پر سوار ہو کر یا گھوڑوں پر سوار ہو کر یہ جایا کریں گے جمعے کے دن۔ تو پھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی کرم فرمائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طرح کھیتی جو مویشی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جیسے ہم دودھ وغیرہ دیتے ہیں، تو دودھ کی تو وہاں نہریں ہوں گی جنت میں، تو وہاں ان کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے دیکھیں پھر بھی طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا، یہ سب چند منٹوں میں ہو کر سامنے آ جائے گا، یعنی کھیتی تیار ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے پر کرم فرمائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسے ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا وہاں پر۔ سب سے بڑی بات جو اس آیت میں آپ کو لگی ہے وہ مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی جو رضا ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے جنت کی، کیونکہ اللہ جنت والوں پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہاں وہ چیز ملتی جائے گی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یہی جو ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی وہاں ناراض نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سب اہل جنت پہنچ کر مسرور اور مطمئن ہو جائیں گے اور کوئی تمنا نہیں رہے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ خود اہل جنت سے خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، تو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ سب عرض کریں گے پروردگار آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دیں، اب کسی اور چیز کی کیا تمنا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں ان سب سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، یعنی ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا اور تمہارے قریب رہوں گا۔ اب ناراضگی کا خطرہ نہیں ہے، اور نہ ہی جنت تم سے چھینی جائے گی، سب کچھ تمہارا ہے اور اللہ بھی تمہارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوگی۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس طرح سے دنیا جو ہے اس کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ دنیا یعنی دیکھیں اتنا بندہ دنیا کی چیز لے جتنی ضرورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، یعنی لعنت شدہ چیز ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، بجز اس کے جسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے، یعنی جس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لیا جائے، اس کے علاوہ باقی ہر چیز جو ہے وہ ملعون ہے۔ تو اس لیے دنیا تو ہے ہی ملعون چیز، تو اس لیے اس سے اتنا لیں جتنا ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس وجہ سے اصل بات جو ہے وہ جنت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے، اپنے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا کریں۔ پرہیز جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فلاں فلاں چیز نہ کھانا، اگر کھاؤ گے تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ بندہ وہ چیزیں نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے میں کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا نا، تو اس لیے وہ پھر نہیں کھاتا۔ اسی لیے پرہیزگار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرے، یعنی وہ چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے پرہیز کرے۔ جس طرح بیمار ہو تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن کے کھانے سے اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بھی بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ بھی بیماری ہوتے ہیں، تو وہ اندر روحانی بیماری بن جاتی ہے، پھر روح کی جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور جو جسمانی جو ہے غلبہ ہوتا جاتا ہے، یعنی نفسانی غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے اور روحانی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اور روح تو اللہ کی طرف سے ہے، قل الروح من امر ربی، تو روح اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ جو کنیکٹ ہے وہ روح وہ ڈلی ہو جاتی ہے، اور جو نفس جو ہے بندے کا وہ غالب ہو جاتا ہے، پھر نفس تو شیطان کے ساتھ ہے، تو اس لیے پھر شیطان کے ساتھ قربت ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں اور
جو ہے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی عادات کو بدلیں اور ان کی تطہیر کریں، یعنی ان کو آپ پاک کریں۔ اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کرتا ہوں، اور ہمیں بھی دن میں کم از کم 100 بار جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، اور رات کو جب سونے لگے تو سونے سے پہلے بھی سارے دن میں جو برے کام غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو نیک کام ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، پھر سوئیں اس طرح سے، کیونکہ اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے بصیر کا مطلب دیکھنا، بالعباد یعنی اپنے بندوں کو، تو بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، مت سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے۔ اگر تم نے ایسے عمل کر لیے جو اس کی نافرمانی ہے تو یوں سمجھے آپ نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا، باغی بن گئے، بغاوت کر لیا آپ نے، تو دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے بندہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، پھر وہ شیطان کی طرف بندہ بھاگ چلا جاتا ہے۔ تو یقین کر لو کہ اگر آپ بغاوت کرو گے، نافرمانی کرو گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے تقوی جو ہے، پرہیزگاری اختیار کرو، اور پرہیزگاری جب آپ کے اندر آئے گی تو آپ جنت کی عظیم نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔